سوال تو وہی ہے تکفیری فکر والا، زیر دعوت احباب پر تکفیری فکر کے حامل افراد کی باتوں کا کافی اثر ہوتا ہے، اسے زائل کرنے کے لیے کیا دلائل دیے جائیں، رہنمائی فرمائیں، اور درخواست یہ ہے کہ آخر میں خصوصی دعا کروا کے جائیں۔ آسان کام نہیں ہے اس وقت اس تکفیری فکر کا مقابلہ کرنا اور اس پر لوگوں کو کچھ سوچنے پر آمادہ کرنا، اس لیے کہ وہاں جذبات کی انتہا ہے۔ جذبات جو ہیں وہ کبھی کسی دلیل سے قائل نہیں ہوا کرتے، بلکہ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا عزیز آگے صحیح سے کہ افغان جہاد کا ایک رسالہ نکلتا ہے، وہ اس کا پرچہ میرے پاس آیا، میں نے پڑھا کچھ مضامین، تو میرے اپنے بوڑھے رگوں کے اندر بھی خون دوڑ گیا اتنا جوش اور جذبہ اس کے اندر ہے، اور یہ باتیں واقعتاً ایسی ہیں کہ جس کے لیے آخر کوئی تو بات تھی نا کہ اس قدر قریب خلافت راشدہ کے دوران ایک وہ فرقہ پیدا ہو گیا جس کے کفر کے اوپر امت کا اتفاق ہے، اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حضرت علی کو چپ کرا دیا، انہوں نے چپ کرا دیا، تم نے تحکیم کیوں مانی؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میرے اپنے لوگوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر زور دیا کہ تحکیم مان لو، حضرت علی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ساتھیوں نے کہا اچھا اگر مانی تو آپ اس پر کو مانو، اب کیا کریں، چپ۔ تحکیم کا پھر حکم کا فیصلہ آ چکا ہے، معذور ہو جاؤ اور امیر معاویہ کو بنا دو۔ اب کسی حکم نے بے ایمانی کی ہے، وہ تم جانو یا وہ جانے، اللہ جانے اسے بے ایمانی کی ہے یا اس نے ایمانداری سے رائے دی۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ موسیٰ اشعری جو ہے وہ تو تھے بہت نیک اور بہت شریف اور دھیمے مزاج کے آدمی، جنہیں حضرت علی نے مقرر کیا تھا اپنی طرف سے۔ ادھر سے عمرو بن العاص تھے، ایک زمانے کے سیاستدان، بہت بڑے سیاستدان۔ عرب نے جو بڑے سے بڑے سیاستدان پیدا کیے ان میں یہ دو، ایک حضرت عمرو بن العاص اور ایک امیر معاویہ، ان کے سیاستدان ہونے میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوا، وہ کہا کہ طے یہ ہوا کہ ہم دونوں ان دونوں کو معذور کر دیتے ہیں، یہ روایت ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، تو اللہ جانے، تم ان کو کر دو میں ان کو کر دیتا ہوں۔ اچھا، ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو کر میں علی کو معذور کرتا ہوں، عمر بن العاص میں ابھی معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب وہ انہوں نے کہا وہ جو مانو پھر، یا تو اول تو مانا تم نے کیوں، اور مان لیا تو اب حکم کا فیصلہ مانو، کیا جواب دیں؟ تو باہر حالات ایسے ہوتے اس وقت واقعتاً یہ تو بہت ٹھنڈے دل سے سمجھایا جائے کہ بھائی وہ طریق نبوی جو ہے اس کو سمجھو، اور اس کے خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ میں نے اسی لیے زور دے کر ہمیشہ کہا ایک واحد راستہ یہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ قتل کے ضمن میں 4 صورتیں آپ نے پہلے بیان فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے درس کے حوالے سے، نمبر 1 مرتد، نمبر 2 شادی شدہ زانی، نمبر 3 قتل کے بدلے قتل، اور نمبر 4 حربی کافر۔ کیا ابن العربی کے فتوے یا حضرت حسین کے طرز عمل سے انقلاب کے پس منظر میں 5ویں صورت بھی بنتی ہے؟ قابل غور ہے، میں نے کبھی آگے سوچا نہیں ہے اس پر، اور آف ہینڈ میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ بانی محترم، آپ آج کے دور میں ویسے یہ کہ اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو مشاجرات صحابہ میں جو ہوا تھا معاملہ، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کافر تو نہیں سمجھتا تھا۔ کیا علی کے نزدیک عائشہ کافر تھی، یا زبیر، یا طلحہ، معاذ اللہ، یا ان کے نزدیک حضرت علی کافر تھے؟ تو ان کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت وقت کہہ لیجئے یا جبر کہہ لیجئے، وقت کا جبر ہے جس کے تحت کہ اس کا جواز ہوا۔ آپ آج کے دور میں منہج انقلاب نبوی کے 6 مرحلے میں 2 لاکھ کی تعداد اور پھر دھرنے لگانے کی رائے رکھتے ہیں، لکھا جیسے ہے ویسے میں نے پڑھ دیا۔ اس کے لیے شیعوں کا دھرنا، وکلاء کی تحریک وغیرہ کی مثال پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ دھرنے اسلام کے لیے نہیں تھے۔
اسی لیے میڈیا مداخلت نہیں کرتی رہی یا امریکہ مداخلت نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ تو پاک آرمی کو چھوڑ کر خود اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنے والوں کو کچلنا چاہتا ہے۔ B-52 اور بلیک واٹر کے ذریعے، تو اب آپ کی اس رائے کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرے نزدیک اس کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور اب ہم اس کے معاملے میں اللہ کی مدد پر سارا ہمارا توکل و دار و مدار ہوگا۔ امریکہ اس وقت سول سپریم پاور ہے، ابھی پتہ نہیں رہتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے مد مقابل اب اٹھ رہے ہیں، یورپ اٹھ کر آ رہا ہے، رشیا اٹھ رہا ہے اب دوبارہ، چائنا تو اٹھا ہوا ہے پہلے ہی، اور اب امریکہ کا سب سے بڑا سردرد یہی ہے چائنا۔ جیسے پہلے کنٹینمنٹ آف رشیا کی پالیسی تھی، اب آج کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے۔ لہذا جب وہ وقت آئے گا، ایک تو یہ کہ پاکستان آرمی کے اندر بھی میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ حصے ہو جائیں گے اگر وہ وقت آتا ہے۔ آخر وہ سب کے سب جو ہیں ان میں ہیں مسلمان بھی ہیں، وہ تو ایک ملازمت ہے کر رہے ہیں، ایک کیریئر ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کیریئر کی بنا پر انہیں حکم بھی ماننا پڑتا ہے۔ حکم مانیں گے لیکن یہ کہ ایک حد تک، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں۔ پھر یہ کہ امریکہ واقعتاً اس طرح کا معاملہ آ کر سکے گا پاکستان میں؟ کیا دوسری ورلڈ پاور جو ہے اسے اس کی اجازت دیں گی؟ تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں، دیر از مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، لیکن یہ کہ ہم سب سے بڑا فیکٹر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ چاہے گا ہمیں مدد دے گا، کامیاب کرائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں صحیح۔ اگر کجرو ہے انجم آسما تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا، دنیا تو تیری ہے، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ خیر اللہ۔ اگر شرف قبول حاصل ہو جائے تو اب میرے بارے نیارے ہو جائیں گے۔